رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 3 چیزاں نے جنہاں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے۔ کتنی چیزاں نے؟ کتنی چیزاں نے؟ 3 چیزاں۔ انہاں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے۔ بندہ ذمہ اٹھاوے، کوئی حکومت ذمہ داری اٹھاوے، ہو سکتا ہے حفاظت نہ ہوئے، جی میں اور ملک نہیں ہو رہے۔ جی اللہ ذمہ اٹھا لگے پھر اس شہر کے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس نے چیزوں کی حفاظت فرمائی اور تاریخ اسلام کو جس دور کے اندر ان 3 چیزوں پہ حملہ ہوا ہے، اللہ نے کسی نہ کسی بندے کو لنگر دی ڈیوٹی لگائی۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافر چاہتے ہیں کہ اسی اللہ کا نور یعنی دین اسلام کے چراغ نو پھونک مار کے بجھا دیں۔ سارے یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ شروع رہے کوشش کرتے رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں اور انہیں قیامت تک کرتے رہنا ہے کہ اسلام کسی نہ کسی طریقے اسلام کا پودا ختم ہو۔ فرماتے ہیں ہر غیر مسلم اس سے کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے کے نام دین اسلام کا چراغ ختم ہو جائے، لیکن آپ فرماتے ہیں اللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے دین اسلام کے چراغ کی روشنی پہلے نالوں اور زیادہ فرما دے گا۔ پہلی چیز اسلام جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا۔ تیسری چیز فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے پیارے محبوب تیری ناموس رسالت کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے اٹھایا۔ 3 چیزاں اسلام، قرآن اور ناموس رسالت، ان 3 چیزوں کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے خود اٹھایا اور تاریخ گواہ ہے۔ پوری تاریخ کے اندر جہاں بندہ بھی اسلام نال ٹکرایا ہے، قرآن نال ٹکرایا ہے، حضور کی ناموس نال ٹکرایا ہے، اللہ نے ان 3 چیزوں کی قرآن کی تلاوت بھی جاری رہی ہے، اسلام سے نغمے بھی جاری رہے ہیں، ناموس رسالت کے نعرے بھی بلند ہوئے ہیں، لیکن ٹکرانے والے کو اللہ تعالیٰ ہر دور کے اندر نیست و نابود کروایا ہے۔ سامنے کرام پوری تاریخ پڑھو، ہر دور کے اندر لوگوں نے وقت نہیں صحیح، حالات نہیں صحیح، تاریخ اسلام پڑھ لگو ایک سال کچھ ایسا دکھا دو جن دے وچ حق تے باطل ٹکر نہ لگی ہو۔ ایک بھی دور ایسا اسی نہیں دکھا سکتے جس دور حق تے باطل ٹکرایا نہیں۔ ہر دور ایک پاسے باطل ہے، ایک پاسے حق ہے، آپس کے اندر ٹکرانے رہے ہیں، باطل کی کوشش کی ہے کہ حق کو ختم کیا جائے، لیکن حق کی حفاظت خود اللہ نے فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت آج تقریباً 450 سال پہلے ہندوستان کے اندر ایک بادشاہ ہوئے، اکبر بادشاہ۔ میں گل شروع کر دیتی ہوں، توجہ کریں کہ امام ربانی کا ساڑھے میں بھی احسان۔ جلال الدین اکبر بادشاہ، اکبر بادشاہ کا نام سنے ہیں کہ ہمایوں کا بادشاہ ہوئے، بڑا مشہور ہوتا پتر سی اور بابر بادشاہ کا پوترا سی۔ جہانگیر بادشاہ کا باپ شاہ جہاں کا ایک دادا اور اورنگزیب عالم
مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا سی، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا سی، لیکن ان کی بیٹھک مجلس بن گئی انہاں مولویاں دے نال جڑے حکومت دے پٹھو سن، جڑے ہر حکومت نوں آندے سن خوش آمدید، کیڑی بھی حکومت آئے انہاں دے گھر انہاں دے در تے خوش آمدید، ہر حکومت کو ملنے والے مولوی ہوتے ہیں، وہ مولوی خالص مولوی نہیں ہوتے جڑا حکومت دے در تے چلا جائے، پکا مولوی ہوتا ہے جڑا حق تے باطل فرق جاننا جانتا ہو۔ ایسے مولوی ملے جنہاں چوں ایک کا نام ابو الفضل سی، ایک کا نام فیضی سی، وہ اتنے بڑے بڑے مولوی سن کہ ابو الفضل اتنا بڑا مولوی سی کہ وہ فارسی کا فکرہ لکھنا شروع کرتا سی، 10 صفحے ختم ہو جاتے ہیں، وہ فکرہ ختم نہیں سی ہوتا۔ اور فیض اتنا بڑا عالم سی کہ اس نے قرآن کی تفسیر لکھی، تے پوری تفسیر کے اندر نقطے والا کوئی حرف ہی اس نے نہیں لکھی، پوری تفسیر لکھی، پوری تفسیر کے اندر نقطے والا لفظ اس نے نہیں لکھا، اتنا بڑا عالم سی۔ لیکن اس کے باوجود دنیا کی دولت کے سامنے چھوٹ گئے اور جہنم کی خنزیر بن گئے۔ علم بھی ہوئے تو اللہ کا فضل بچاتا ہے، صرف علم نہ بندہ پار نہیں دے لگتا۔ انہوں نے اکبر بادشاہ ایسے انپڑھ سے، انہوں نے اکبر بادشاہ نے میرا پھاڑا پڑھایا، اس پڑھ لیا۔ مختصر کرم کہ انہوں نے بادشاہ کو کیا کہ جدوں 1000 سال گزرتا سی نہ پہلے تے 1000 سال کے بعد نیا رسول آتا سی، نئی کتاب آنی سی اور نیا دین شروع ہوتا سی، لہذا ہوں 1000 سال ہو چکے تے ہوں جڑا نعوذ باللہ من ذالک دین محمدی ہے کہ پرانا دین ہو گیا اور قرآن پرانی کتاب ہو گئی، لہذا ہوں اس کتاب کو بھی ختم کریے، اس اسلام کو بھی ختم کریے، اسی مل کے نواں دین شروع کریے۔ بادشاہ پڑھ سے اس جیون پڑھائی میں اس پڑھ لیا، بادشاہ نے اشارہ چاہیے گا سی، تو بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ چلو ٹھیک ہے، اسی دین محمدی کو چھوڑ کے ہوں اپنا نیا دین شروع کرتے ہیں اور اس دین کا نام رکھا جائے گا دین اکبری۔ یہ نام رکھا جائے گا دین اکبری۔ جب فیصلہ کیا کہ ابو الفضل کے فیض انہوں نے مل کے ایک کتاب لکھی، جس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا آج کے بعد دین اکبری کے اندر گائے کو ذبح نہیں کیتا جائے گا، سور خنزیر کے گوشت دیاں دکاناں چلن گیا، شراب نوشی عام ہو گئی، مسجداں بند کی جان گیا، اذاناں تے پابندی ہو گئی، تلاوتاں تے پابندی لگائی جائے گی۔ دین اکبری کے اندر ایک دین سکھایا جائے گا کہ مسلمان ہندوؤں شادی کرن، ہندو مسلمانوں شادی کرن، یہودی عیسائیاں شادی کرن، عیسائی یہودیاں شادی کرن، سارے یہودی عیسائی سکھ ہندو آپس کے اندر مل کے انہوں نے نعرہ لانا شروع کیا، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی، نعرہ لگا ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی، ایک نعرہ لگا سی ہو دو توجہ ہے، میں اپنی گل کو سمجھانا چاہتا ہوں پتہ لگے کہ امام ربانی کون ہے۔ ایک نعرہ لگا سی ہو دو کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی، ایک نعرہ لگنا جی آج کہ سنی شیعہ بھائی بھائی، نہ وہ نعرہ لان والے حق کے ساتھ نہ ایک نعرہ لان والے سچے، ساڑھے نال برادریاں کٹن کی ضرورت نہیں، شیعہ سنی بھائی بھائی نہیں، یہودی عیسائی بھائی بھائی نہیں، بھائی وہ یہ جڑا حضور دے دین دے پختہ ہے، حضور نہ محبت کرن والا ہے، وہ آپس کے اندر برادرانہ محبت ہے، لہذا نہ وہ نعرہ لانا والے سچے نہ اے نعرہ لانا والے سچے تھے۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ فرماتا ہے مومن آپس میں بھائی بھائی، یا سنی یہودی عیسائی آپس میں بھائی بھائی نہیں، انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی۔ انہوں نے نعرہ لایا، سمجھدار بیٹھے ہو، جدوں نواب
آپس ملتے ہیں تو نقصان پاپ کا ہوتا ہے. جب حق سے باطل اگر آپس مل جانا تو باطل کا کوئی نقصان نہیں ہوتا, سارا نقصان حق کا ہوتا ہے. ایک ٹپ بھریا ہوئے پانی کا بچ پیشاب ایک قطرہ ٹک گیا اور پیشاب کے قطرے کا نقصان ہوا, پورا ٹپ پانی کا ناپاک ہو گیا. جدوں بھی سچے تے جھوٹے اکٹھے ہو جان تے نقصان سچیاں کا ہوتا ہے, جھوٹیاں کا نہیں ہوتا. انہوں نے نعرہ لایا, اکبر بادشاہ نے اعلان کیا, اس نے اعلان کیا کہ فلاں تاریخ کو اسی دین اکبری کا باقاعدہ آواز کرنا. جب اکبر بادشاہ نے اعلان کیا, اندر دربار کے سامنے میلاں دور کناتا لگ گئی, شاہی ٹینٹ لگ گئے, عالی شان کلیم پیش گئے اور اندر زردے مرد مسلم پکائے جا رہے ہیں. دور 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 وزیر, مشیر, نواب, اے سارے نواب جنہاں کی ہم بارش ہوئی ہیں, سارے نواب وہ ہی آئے سن کہ یہ ساتھ میں دین کو بیدار ہوں فلاں لگ کے نواب بولے آپ کا میں دین کی ضرورت نہیں, یہودی سکھاں کا میں کہ ہم درد ہو سکے تو فلاں لگ کے نواب. جب اکبر بادشاہ سے ان دی حکومتی کبینہ ساری ہندو سی, ان وزیر اعظم بھی ہندو, ان کا وزیر خزانہ بھی ہندو, اور جڑا کمانڈر چیف سی وہ راجہ مان سنگھ سی, مسلمان بھی. آج لوگ آتے ہیں قادیانی اگر وہ دے فیض ہوئے انہوں کا حق ہی انہوں کا دینا چاہیے کی میں انہوں کا دینا, میں کہ انہوں کا دینا میں ہوتا ہے کہ اکبر بادشاہ کے دور چھوڑا سے ایسے مسلمان پتر قربان کروا چھڑتے کہ سیدہ جنال تعلق نہیں رکھنا. تاریخ پڑھو تو ہمیں پتہ لگے کہ یہ انہوں نے ہی جڑا سین نے جنہوں اس وقت اسلام تے حملہ کیا. عالی شان مینا دور کناتا لگے, چٹائیاں بچ گئی, قریب بچ گئے, آج وی آئی پی کھانے پکنے شروع ہو گئے. اور اس نے جڑا سب کو بڑا بغیرتی والا عمل کی تصدیق اکبر بادشاہ نے اس اپنے عالی شان ٹینٹ کے نام ایک نا پھٹیا ہوا تمبو لایا, پھٹیا ہوا باٹا پرانا تمبو لایا, ان میں بٹیاں میں صفوں بچھائیں اور ان دے وچ لوٹے رکھے, ان دے وچ گرم پانی رکھے, ان دے وچ سکیاں روٹیاں رکھیاں, ان دے وچ باسی پرانی خراب دال ان دے وچ رکھی, تے اپنے عالی شان جڑا اس کناتا کا انتظام کیتا سی ان دے بعد اس بورڈ لایا دین اکبری, جڑا پھٹیا ہوا تمبو اس لایا, روٹیاں سفاں بچھائیاں, اتنے سکیاں روٹیاں تے دال تے پانی گرم پانی رکھیا, ان دے بعد اس نے چھڑیا دین دربار محمدی نعوذ باللہ من ذالک. سب کو بڑا جڑا اس نے اسلام کا مذاق اٹھایا, دین اسلام کا مذاق اٹھایا, حضور کی ناموس رسالت کا مذاق اٹھایا. اور یاد رکھو اے جملہ نہ بڑھایا جائے, نمازاں سے نام پڑھیے اللہ معاف کر دیتا ہے, لیکن یہ نہ کہ ہم چھٹی دے دیں, چھٹی نہیں بڑا سخت ہونا ہے, لیکن گل معافی دی کہ نماز پڑھنا نہ پڑھے ان توبہ کر لگے اللہ معاف کر دیتا ہے, قضا نمازاں ادا کرے, جھوٹ بولے, غیبت کرے, چغلی کرے تو اللہ معافی دے دیتا ہے. جڑا بندہ حضور کی گستاخی کرے گی اللہ کدے بھی معاف نہیں کرتا. ناموس رسالت کی توہین, قرآن کی توہین, اسلام کی توہین, کہ اللہ کسی دور میں کوئی کسی معاف اللہ نے نہیں فرمایا. ہاں تھوڑا وقت مہلت اللہ دیتا ہے, لیکن اتنا وقت شرط بے قدر شدید اللہ وقت کی بڑی فرمایا. جب اس نے انتظام کیا, اس نے سمجھا کہ ہوں ساڑھا دین شروع ہو جانا ہے, ہر پاس اکبر اکبر ہو جانے, لہذا اجلا پرانا دین ختم ہو جانا. لیکن انہوں نہیں سی پتا جہے دین کے نال میں دکت لے بیٹھا ان کی حفاظت کا ذمہ
وہاں اللہ نے اٹھایا ہے۔ اور اسی پتا کہ اللہ نے قرآن نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس دین اسلام کو محافظ بنو۔ سامنے کی نام اور اس نجات والے اللہ نے فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔
مسئلہ نہیں سی ایک آپ نے وہ سوٹی سی چھڑی آپ نے اس خیمے کے گرد نہ دیا سوٹی کے نام سمجھ خیمے کے گرد دائرہ لگایا کہ آپ نے سمجھا ہوا کیا میلیوں کو شید سے بیٹھ جائے اتبار نہ نکلے کیوں نہ بات نکلی کیونکہ حضرت امام ربانی کے رہا ویک ہے شمنا کلینا تماشا دین کا کرنا واڑیاں کا اللہ نے کی تماشا بڑھانا ہے پھر اپنے کلے ویک ہے شمنا انہوں اپنے سنگیاں نوں بھی کھانا چاہتے سا انہوں بات نہ نکلے اللہ اکبر کبیر سامنے کی نام حضرت امام ربانی تبدیل نورانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ نے جو مسلمانوں چھڑی کے نام نشان لگایا ہے لوگوں نے پوچھا ہوئے گا اے امام ربانی ایتھے سکیاں روٹیاں کھانیاں نے انہاں چھوڑے آگے مشائی کھانے کھلائے میرا وجدان کہتا ہے میرے امام ربانی نے آکھیا ہوئے گا کیا مطلب والے مولویاں کے ملا نو سبق دیتا ہوئے گا اور لوگوں جیڑا نبی دے نام دے سکیاں روٹیاں کھان چ مزہ ہے شاہی کھانے کھانے اللہ کو دفن نہیں دیتا ہے جیڑا اللہ اپنے محبوب کی خاطر تکلیف برداشت کرے گا اجر دیتا ہے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے عرض کرتے ہیں مولا اے دنیا دار کمینہ تیرے نبی دی توہین کرتا پیا ہے تیرے اسلام دی نال گستاخی کر رہا ہے تیرے اسلام دی توہین کر رہے ہیں مولا اے دے تو سانو نجات عطا فرما دے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ نے جب دعا فرمائی ہے اجے تک مورخین لکھ رہے ہیں اجے ہاتھ چہرے دے پھیرے نے میرا پہلے آسمان بالکل صاف شفاف نظر آ رہا ہے اللہ نے یکدم طوفانی ہوا چلایا نے طوفانی ہوا چلیا نے ہر طرف بادل چھا گئے نے تیز ہوا طوفانی آندیاں نے گھیرا پایا ہے او شاہی کناتا دے اندر بیٹھن والے او کناتا بھی اڑ رہے نے مسلمانوں شاہی کھانے دی مٹی وچ مل رہے شاہی کھانے دی مٹی وچ مل رہے کناتا بھی اڑ رہے نے مسلمانوں او شاہی مہمان بنن والے جدوں انہاں نے حال تکیا ہے آپس کے اندر ٹکرا رہے ہیں کوئی ایتھے دوڑ رہا ہے کوئی دوسرے پاسے دوڑ رہا ہے مسلمانوں جدوں اکبر بادشاہ نے تکیا ہے اے میرا عالی شان انتظام ایتھے دے اندر طوفان آ گیا ہے ڈر کے اپنے تخت اتریا ہے اپنے محل کی طرف جانے لگا ہے اللہ نے ایسے ہوا کو حکم فرمایا ہے ہوا نے جن کے نال کناتا دا رسا بنیا ہے اس چوپی نو اٹھایا ہے اکبر بادشاہ نے ایتھے پیشانی تے چوپی لگی ہے اٹھ زمین تے ڈگ گیا ہے مورخین کہندے نے ایک دن گزرے گیا ہے اجے اٹھیا نہیں دو دن گزر گئے نے اجے تک اٹھیا نہیں تین دن گزر گئے نے اٹھیا نہیں جدوں 7 دن گزر گئے نے 7 دنوں تو بعد اکبر بادشاہ نے اٹھیا تے نبی دے سلام دی توہین کرنے والے دا جنازہ اٹھیا تے جنازہ اٹھیا ہے مسلمانوں جدوں اکبر بادشاہ دا علی شان مسلمانوں انتظام انصراف اللہ تعالیٰ نے نصف و نمول فرمایا ہے مسلمانوں میرا وجدان کہتا ہے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی اپنے اس جگہ تے کھڑے ہو کے مسکرا کے مدینے والے منہ کر کے کہہ رہے ہوں گے آسمانی تارا
سچا عاشق رسول بنا دے. آپ
شفا کی دعا چلی ہے کہ اللہ نے جہانگیر بادشاہ کے بڑے بڑے طبیبوں کو بھی ٹھیک نہیں ہوا. امام ربانی نے دعا فرمائی ہے رب تعالی جل ذکرہ نے جہانگیر بادشاہ سے خطاب فرمایا. ایک بات سی جڑا اسلام تے حملہ ہویا سی تے امام ربانی ڈٹ کے کھڑے ہوئے تے آپ نے اسلام جندے تے حملہ ہویا سی حملہ کرن والے بھی نشانی کی عبرت بنایا اور دین اکبری چلان والے دین اکبری کو زمین کے اندر بہت فرما کے آپ نے دوبارہ دین اسلام سے الگ مبارک فرمایا. دوسرا پہلو انشاءاللہ کدی وقت ملے تو بیان کریں گے کہ جدوں اسلام کے حملہ ہوا ہے کہ آپ نے ڈیوٹی دیتی اور اس وقت ہی تھوڑے دن بعد مسلک حق اہل سنت و جماعت حملہ ہوا اور بھی آپ نے پہلا دے کے مسلک حق اہل سنت و جماعت کو دوبارہ اللہ تعالیٰ جل ذکرہ دے پیارے محبوب کی سنتوں اور آپ کی تعلیم کے مطابق اس مسلک کو دوبارہ پاک و ہند کے اندر لوگوں کے اندر پھیلایا. امام ربانی مجدد الفسانی شیخ سعدی رحمۃ اللہ آپ کی ایک نظر سے سارے کہتے ہیں اللہ کے ولی میں جہانگیر بادشاہ خود صحابہ کا بھی عاشق بن گیا اور حضور دی آل کا بھی عاشق بن گیا. اس جہانگیر بادشاہ کا پتر شاہ جہاں ایک اللہ کا بابا وزیدہ بنتا ہے اور ان کا پوترا اورنگزیب عالمگیر کا کام سے یا قرآن پڑھ رہے ہیں یا حضور کا فرمان پڑھ رہے ہیں. ایک نظر ہوئی کہ مسئلہ سوال شریعہ نے ایسے وقت دے عالم و امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سعدی رحمۃ اللہ علیہ آکھیا جاتا ہے انہاں دا ساڈے تے بہت بڑا احسان ہے. اج وہ نام ہندے اج اسی مسجد کے اندر بیٹھ کے نبی دی اسلام اور آپ دی عزت آپ دی ناموس اور قرآن سیام پڑھن دی انہاں دی ذکر کرن دے سانو اجازت نہ ملدی. اے ساڈے تے احسان ہے امام ربانی دا اور حضور دے جڑی عظمت محفوظ ہے یہ ساڈے تے احسان ہے حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا. انہاں بزرگاں کا اتنا بڑا ساڈے تے احسان ہے کہ انہاں نے ایمان سلام دی شریعت کی تجدید کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر کے دسیا لوگو باطل تے حق آپس وچ مل نہیں سکتے. حق وہ ہے جڑا حضور دے صحابہ نے دسیا حضور دی عادت سامنے کرام اللہ تعالی جل ذکرہ تہاڈا اتنی دیر بیٹھنا تہاڈا سننا اور انہاں بزرگانی دین دی جڑی گفتگو سماعت کیتی اور جڑا ائمہ کرام نے سنے ساڈے اسلاف کا ذکر سنیا اللہ تعالیٰ تہاڈا سننا بیٹھنا اپنے دربار کا قبول فرمائے. انہیں